آج کی سماعت کے نکات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، گویا کہ آپ کے خیال میں یہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کوئی ایگریوڈ پارٹی نہیں ہے، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا اس بنیاد پہ درخواست کو مسترد کر دینا، کیونکہ ہے تو عوامی معاملہ، یہ مفاد عامہ کا ایشو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد صاحب، آج ان کی جو درخواست ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یا ایگریوڈ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ڈسمس نہیں کی گئی۔ اچھا، جو ہمارے فارمر چیف جسٹس ہیں جواد اس خواجہ صاحب جو ہے، انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے ایک پٹیشن فائل کی، اور بھی بہت ساری پٹیشنز تھی، اور وہ پٹیشن ان کی الاؤڈ کی گئی پاکستان کی سپریم کورٹ کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 23 اکتوبر 2023 کو ایک فیصلہ آیا تھا، اور اس کے اندر بنیادی طور پہ جو معاملہ تھا وہ 9 مئی کے انسیڈنٹ کا تھا۔ لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو 3 امنڈمنٹس آئی تھیں، جس کے اندر 2D1 اور 2D12 اور سیکشن 59 پاکستان ملٹری ایکٹ کا ہے، تینوں کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیا تھا۔ اگر آپ 2D1 دیکھیں تو بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ انسائٹمنٹ یا میوٹینی کرتے ہیں ایز اے سویلین ہو کے آرمی کے اندر، تو لہذا یہ تو کیس ہی نہیں تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے۔ 2D12 کا کیس تھا کہ جس کے اندر پاکستان کے جو ملٹری انسٹالیشن تھی اس کے اوپر جا کے موب کی صورت کے اندر جو لوگ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ڈسٹرکشن کی، اور ڈسٹرکشن کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو پاکستان ملٹری ایکٹ کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ معاملہ جب سپریم کورٹ کے اندر آیا، اس وقت نیچے جتنے بھی آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ تھے انہوں نے بھی جورسڈکشن لے لی تھی، ملٹری کورٹس نے بھی جورسڈکشن لے لی تھی، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے ان پٹیشنز کو سنا اور الٹیمیٹلی ایک فیصلہ دیا کہ جس کے اندر جن 3 امینڈمنٹس کا میں نے ذکر کیا ہے جو 1967 کے اندر آئی، انہیں اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ اب اس کے بعد معاملہ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر ایک پروویژن ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 184(3) کے نیچے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ یا اور بھی بہت سارے لوگ جو اس کے اندر تھے انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اور 13 دسمبر 2023 کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا۔ اب آج جو معاملہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ جس کے اندر ایک انڈر ٹیکنگ تھی اٹارنی جنرل آفس کی کہ جی جتنی دیر تک یہ کیس وہاں پہ چل رہا ہے آپ ٹرائل تو کریں بٹ آپ ججمنٹس کو اناؤنس نہ کریں۔ اب یہ ہے کہ آج جو ایک نیا سٹینس خواجہ صاحب کے لائر کا آیا کہ جی چونکہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی ہے تو لہذا آپ ویٹ کریں، اور تاکہ جتنی دیر تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ سن نہیں سکتے۔ حالانکہ جس آرگومنٹ کے اندر کوئی بیسڈ نہیں ہے یا کوئی لیگل سسٹینیبلٹی نہیں ہے، چونکہ یہ معاملہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے تھا، انٹرا کورٹ اپیل تھی اس چیز کے اندر، اور یہی بینچ اسے آلریڈی سن رہا تھا۔ صرف ایک جج صاحب ہے جسٹس شاہد بلال جو ہے ان کو ایڈ آن کیا، چونکہ نیچے 5 ممبرز کا بینچ تھا، تو اس بینچ نے خیال یہ کیا کہ جی 7 ممبرز بینچ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن 26ویں ترمیم اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس بینچ کا وجود نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، چونکہ یہ بینچ رہے گا باقی۔ نہیں دیکھیں یہ شرائع صاحب یہ جو بینچ اس کیس کو سن رہا ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے آلریڈی جو بینچ بنا ہوا تھا اس کے نیچے یہ کیس سنا جا رہا ہے، ایز اے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے طور پہ نہیں سنا جا رہا، چونکہ اگر کانسٹیٹیوشن ہاں جی وہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے طور پہ سنا جاتا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک اپریہنشن ہے کہ اگر، لیکن دوسرا شرائع صاحب اس کے اندر یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا کہ جی اگر کوئی پاکستان کی یا دنیا بھر کی پارلیمنٹ کو ہے لا پاس کرے یا امینڈمنٹ کرے اور آپ اسے کہیں کہ جی جتنی دیر تک فیصلہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک آپ سارے کام جو ہے وہ روک دیں، تو اس بنیاد کے اوپر آج جو انہیں ان کی اپلیکیشن جو تھی کہ جی ٹل فردر ڈیسیژن آف 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کے اوپر کر کے انہوں نے کاسٹ جو ہے وہ ڈالی ہے کہ بھی 103 بندے جو ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر 85 کے قریب اس وقت رہ گئے ہیں، تو آپ کیوں اس کی ڈیفرمنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اس کیس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ رسپونڈنٹس بھی تھے، انہوں نے کہا جی آپ کس کیس کو چلائیں اور آپ ججمنٹس کو اناؤنس کریں، لیکن اٹارنی جنرل نے بھی کہا تو انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ نہیں ہم اس کو ڈے ٹو ڈے پہ چلائیں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس ہفتے جو ہے یا نیکسٹ ویک کے اندر اس پروسیڈنگز کو کنکلوڈ کر دیا جائے گا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز میں اس کے اندر یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو معاملہ اٹھایا تھا وہ یہ تھا، اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ آلریڈی کسی پروویژن آف لا کے اوپر جو ہے اس کی ویلیڈیٹی کو انٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیتی ہے، تو اس کے بعد جو دوسرا بینچ پاکستان کی سپریم کورٹ کا یا دنیا بھر میں کوئی سپریم کورٹ جو ہے اس
اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کرتی. اگر آپ اس سے ڈفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر چیف جسٹس کو ایک لارجر بینچ کے لیے کہیں گے. اب بریگیڈیئر ایف پی علی کے اندر 5 ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں انٹرا وائریز ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن نہیں ہے, اس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے, اور ایگریوڈ اگر اسے اپیل نہیں ہے, اب تو اپیل بھی 92 کے اندر ان سائڈ ملٹری کورٹ دے دی گئی ہے, تو آپ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر 199 کے اندر اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر آ سکتے ہیں. اور اسی بنیاد کے اوپر جو موجودہ چیف جسٹس ہے انہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ دیا کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی اسٹیبلش پریکٹس. وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے, لیکن میں جو جسٹس نعیم اختر نے آج ایک نقطہ اٹھایا گویا کہ انہوں نے کہا ہے خواجہ عارف صاحب سے کہ بتائیں کہ دہشت گردی عدالتوں نے ملزمان کی ملٹری کو حوالگی کیسے دی, گویا کہ کیا انسداد دہشت گردی عدالتوں کا وجوہات پر مبنی کوئی فیصلہ موجود ہے؟ اس کے اندر یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی پروسیجرل پرابلمز تو ہے کہ نہیں. شرائع صاحب بات یہ ہے کہ 2 سیکشن جو ہیں ملٹری ایکٹ کے, ایک ہے سیکشن 73 جو آپ کسٹڈی لیتے ہیں, اور ایک ہے سیکشن 92 جس کے اندر جو ہے وہ آپ ملٹری کورٹ سے آپ چلے جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ, اور اگر وہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور وہ عدالت کرتی ہے جو 549 CRPC ہے, تو اس آرڈر کو آپ ہائی کورٹ کے اندر ریویژن کی صورت کے اندر 439 کے اندر کر سکتے ہیں. اب ان کیس کے اندر انٹرسٹنگ یہ ہوا یہ ہے کہ کسی نے جو اینٹی ٹیررزم لا کا جب آپ نے کسٹڈی دی ہے ملٹری کورٹس کے اندر تو ان آرڈرز کو چیلنج نہیں کیا. اگر ان آرڈرز کو چیلنج کرتے تو ڈیفینیٹلی ہے وہ چلتے چلاتے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر آنا تھا. چونکہ معاملہ جو تھا ہم نے اس کو پولیٹیکل نیریٹو کی طرف لے گئے اور پھر درمیان میں سپریم کورٹ آ گئی, اور جب وہ سپریم کورٹ آئی تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس سپریم کورٹ کے کاگنیزنس کی وجہ سے, اور سپریم کورٹ نے جو 52 سال کی اسٹیبلش پریکٹس سے جب اسے ڈیوٹ کیا تو الٹیمیٹلی سفرر وہ بھی ہیں جو اندر ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو ایک سیٹ پریسیڈنٹ تھا اس کو بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ڈیویٹ کیا ہے. اور یہی چیزیں میرا خیال ہے ایڈریس کی جائیں گے جو آپ کی انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ آئے گا.